کتنے ہمارے مسلم امراء گزرے ہیں اور ان کے پیر و مرشد کا نماز جنازہ حاضر کہا کہ جس نے غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی ہو، جس نے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، تہجد، اشراق، اوابین اور تحیت الوضو، تحیت المسجد، یہ نہیں، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ زندگی میں نہ چھوٹی ہو، ایک شخص، اور جس نے بے وضو آسمان کو نہ دیکھا ہو، ہمیشہ باوضو، اور جو عصر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ نہ چھوڑا ہو، کیا وہ فجر چھوڑے گا، تہجد چھوڑے گا؟ کیا وہ تحیت الوضو، تحیت المسجد اور فرائض واجبات چھوڑے گا؟ اور جس کی نگاہ غیر محرم پر ارادتاً نہ پڑی ہو، یہ تو وہ زمانہ ہے کہ آدمی نہ بھی چاہے رنڈیوں پر نگاہ پڑ جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا النظرۃ الاولی لک، پہلی نظر تیرے لیے معاف ہے، اور اگر ایک مرتبہ اس رنڈی کو دیکھنے کے بعد دوبارہ توجہ جاتی ہے، اب یہ اختیاری گناہ ہے، اب تجھے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ایک شرط، سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے کی نہ چھوٹی ہو، غیر محرم عورت پر ارادتاً نگاہ نہ گئی ہو، بے وضو آسمان کو نہ دیکھا ہو۔ کیا مطلب؟ جب بھی وضو ٹوٹا تو فوراً اس نے وضو کر لیا۔ آدمی کی نگاہ کہیں پڑے نہ پڑے آسمان پر ضرور پڑ جاتی ہے، آدمی بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے علماء، محتمم، مفتیان کرام، شیوخ اور ائمہ، خطبہ، کسی کی ہمت نہیں۔ یہ ملک جس میں پاکستان ملا ہوا تھا، بنگلہ دیش ملا ہوا تھا، اور دلی جس کا پائے تخت تھا، ایک بیمار جوڑوں کو رکھ کر، صاحب کو جواب لوگوں، تم کو جواب دے، لنگڑی اولاد کو رکھ کر اور فقیری کاروبار کو رکھ کر آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جس کی بادشاہت میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش آدمی کرنا چاہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ راستے کھولیں گے۔ لون کے بغیر کاروبار نہیں، سود کے بغیر زندگی نہیں، چٹ فنڈ کے بغیر ہم کیسے ایڈوانس دیں اور بچوں کا ڈونیشن ایڈمیشن کیسے دیں، یہ تمہیں کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ کو کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس گئے گزرے پرفتن زمانے میں کیا سود سے بچنے والے نہیں بچ رہے؟ تشویش سے بچنے والے کیا نہیں بچ رہے؟ حرام سے بچنے والے کیا نہیں بچ رہے؟ کیا ان کے بچے نہیں پیدا ہو رہے؟ کیا وہ حج نہیں کر رہے؟ کیا وہ عمرہ نہیں کر رہے؟ اسی دھرتی پر، جس دھرتی میں میں اور آپ گنہگار رہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے عزت کی زندگی نہیں گزار رہے۔ تو ہی نہ چاہے، بہانے ہزار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے نا کہ نمازی بنے، تہجد نہیں، دوائیاں کھاتا ہوں نبھاس کی، فلاں ٹیبلٹ کھاتا ہوں، سردی کی علت ہے، غسل کروں تو یہ ہو جائے گا، وضو کروں تو یہ ہو جائے گا، رات میں اٹھوں ہوا لگ جائے تو یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ مالک ہے، اللہ نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ زندگی موت کا مالک ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں جو ہمارے راستے میں آئے گا ہم اس کے لیے راہیں ہموار کرتے چلے جائیں گے۔
یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگا کر 8ویں کمرے میں بند کر دیا تھا. یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ زلیخا ملکہ مصر کی عورت ہے, شہنشاہیت کا مقام رکھتی ہے. اس کا محل کے دروازے تالے, اس کے بارے میں سوچنا بھی بیکار ہے. اے مسلمان, اے مرد مومن, اے نبی کے غلام, اے کلمہ پڑھنے والے, تیرا ارادہ, تیرا عزم, تیرا حوصلہ زمین و آسمان کی طاقت اور قوت کو کافر کر دے گا. کر تو صحیح, قدم بڑھا تو صحیح. نہیں معلوم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو, کیا سمجھ رہے تھے یہ مٹی کے کھوکھلے دروازے, یہ تاغوں کا بنا ہوا یہ تالا. جانتے ہیں شاہ مصر کی تخت و تاج کی عظمت کو, قوت کو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کہتے ہیں ہمارے راستے میں کوشش تو کر دیکھو, ہم کیسے تمہارے لیے تالے کھولتے جائیں گے. ایک دروازے کے پاس گئے, ایک تالا کھلا, دوسرے کے پاس گئے, دوسرا کھلا, تیسرے کے پاس گئے, تیسرا کھلا. میرا رب جو حضرت یوسف کے عزم, ارادے, استقلال اور استقامت کے پہاڑ بننے پر تالوں کو کھول سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے, کیا اسے اپنی لیلا سے شہادت سے نہیں ملا سکتا؟ ہم نہیں چاہتے ہمارے لیے 1000 حضور کی جمعہ میں آئے نہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, کی نماز میں آئے نہیں, کیوں مجلس میں آئے نہیں, کیوں آج کی تلاوت چھوٹ گئی, کیوں آج کی جو ہے آپ کی تہجد, کچھ نہیں. آپ ارادہ کر رہے ہیں اللہ سورج کو رکا دے گا, آپ ارادہ کر رہے ہیں اللہ سمندر میں راستہ بنا دے گا, آپ ارادہ کر رہے ہیں اللہ بادلوں کا رخ موڑ دے گا, آپ ارادہ کر لیں لکڑی کی ٹہنی تلوار کا, نیزے کا کام دے گی. بدر کے میدان میں ہوا تھا نہیں ہوا تھا, شاخ نے تلوار کا کام کیا. جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو کی جو چیز میں نے رومال سے کبوتر بنایا وہ صحیح معنوں میں نہیں ہوتا, وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور معجزہ یہ ہے کہ اس رومال سے جو کبوتر بنتا ہے وہ ورجنل کبوتر بنتا ہے. صحابی فرماتے ہیں کئی دنوں تک وہ تلوار میرے پاس رہی, جب مجھے تقاضا ہوا تو میں نے اس تلوار کو اتنے درہم میں فروخت کیا. اور جادو وہ کام سے پیسے نکالے گا, وہ آم سے روپیہ نکالے گا. جب تو روپیہ نکال رہا ہے میں بھی شو کر ٹکٹ کیوں رکھا ہوا ہے, روپیہ نکال کر بیوی بچوں کو پال لے. جادو میں معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جادو آنکھوں کے کرتب کا نام ہے. سحرو اعین الناس, فرعون کے جادوگروں نے آنکھوں میں جادو کر دیا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی اور اجدا بنا وہ ورجنل اجدا تھا. اور ان کی رسیاں جو تڑپ رہی تھی ان کے اندر اس نے سیس پگھلا کر اور کچھ کیمیکل ڈالا تھا کہ جب زمین پر پڑیں گی اور دھوپ کی تپش اور دھوپ کی گرمی اس کو لگے گی وہ ہلنے لگے گی. اور انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی تھی اور منوا لیا تھا یہ خطرناک اجدے ہیں, اور اجدوں کا تصور دل دماغ میں لا چکے تھے. اور جب وہ رسیاں ہلنے لگی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اجدے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ نے لاٹھی ڈالی وہ صحیح معنوں میں اجدا تھا. اگر وہ اجدے ہوتے ہزاروں اجدے ایک اجدے کو مار دیتے, لیکن یہاں ایک اجدا ہزاروں رسیوں کو نگلنے پر قادر تھا. یہ دنیا ایک دھوکہ ہے, یہ دنیا آنکھوں کے ایک کرتب کا نام ہے. آپ کا عزم, آپ کا حوصلہ, آپ کے قوت ارادی, میں داڑھی رکھوں گا, میں اپنی بچے کی شادی سنت کے مطابق کروں گا, اپنی زندگی میں آقا کا طریقہ لاؤں گا. ٹھاکرے کا باپ ہو,
اڈوانی دنیا سے بھر جائے، میرے اللہ کی قسم کوئی آپ کو اس جذبے سے روکنے پر قادر نہیں ہوگا۔ 3 خطرناک شرطیں، جس نے بے وضو آسمان کو نہ دیکھا ہو، غیر محرم عورت پر ارادتاً نگاہ نہ پڑی ہو، اثر سے پہلے کی سنت غیر مؤکدہ نہ چھوٹی ہو، کون اس کے بارے میں دعویٰ کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے خانقاہوں کے ذمہ دار شمس الدین التمش، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، یہ تمام اس کی مملکت میں بادشاہت میں یہ خطے آتے تھے۔ لنگڑی جورو، معذور بچے، روڈ کے چڈی اور باڑی کا کاروبار، سڑے فروٹ کا بیپار، کمینے کہتا ہے کہ ٹائم نہیں، اور شمس الدین التمش کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ میری زندگی کے اندر اثر سے پہلے کی 4 سنت غیر مؤکدہ زندگی میں نہیں چھوٹی۔ غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں گئی، آسمان کو بے وضو نہیں دیکھا۔ آج میں اپنے پیر و مرشد کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا، میں حقدار ہوں۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، میں ڈوب جاؤں، میں مر جاؤں، میں کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں ڈوب جاؤں، مر جاؤں، میں دنیا کے کتوں کی تحریک اور کلچر کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لاؤں گا۔ میرے محبوب کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا، امن کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، سلامتی کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا، قرآن اور حدیث کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال جھینگا نہیں کر سکتی۔ کیا کریں گے لوگ؟ کیا کریں گے؟ روٹی بند کر لیں گے؟ پیٹ پر باندھنے کے لیے غزوہ تبوک کے پتھر ہے ہمارے پاس، لوگ تانا دیں گے۔ اور قرآن نے جسے انک لعلی خلق عظیم کہا کہ تم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہو، اس کو تانا دے دیا گیا کہ تو مجنون ہے، تو شاعر ہے، تو کاہن ہے، تو جادوگر ہے۔ ہم اس کو یاد کر لیں گے، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے، شیخ ابی طالب کو یاد کر لیں گے، حضرت یوسف کے قید خانے کو یاد کر لیں گے، ملک سے نکال دیں گے، ہجرت کے واقعے کو دوہرا دیں گے، جسم کے پرخ سے اڑا دیں گے حضرت حمزہ اور شہدائے بدر اور شہدائے احد اور شہدائے تبوک کے مناظر کو اور ان کے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو ناک سے سونگھ لیں گے۔ کام کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں؟ آپ پورا مل کر میرا کچھ کر